الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأتسة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. آپ کے سامنے حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے مکتب امامیہ بجنور کے طالب علم ارمان قاسم سلمہ. آپ حدیث قصہ کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے. اب یہیں سے میں اپنی نظامت کا تھوڑا سا سفر کرنا چاہتا ہوں اور چند جملوں کے ذریعے سے میں دعوت سخن دوں گا. منظوم نذران عقیدت پیش فرمانے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مولانا عمران حیدر صاحب متعلم حوزہ علمیہ غفران مآب. عزیزوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے. کس اعتبار سے میں عرض کروں کہ جیسا اہتمام قدرت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت میں اہتمام کیا ہے ویسا اہتمام کسی اور کی پیدائش میں نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ جب اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجنا تھا تو قدرت نے ان کی ولادت کے سامان کو اسی زمین پر مہیا کیا. لیکن جب جناب فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کی ولادت کا وقت آیا تو قدرت نے اپنے حبیب کو مخصوص اہتمام کے ساتھ عرش اعظم پر بلایا. عزیزوں، وہ رات بھی کتنی سہانی رات تھی کہ جب حبیب اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا اور قدرت نے براق جیسی سواری کو بھیج کر کے پیغمبر اسلام کو عرش اعظم پر بلایا. جبریل حبیب کبریا کو لے کر چلے، آسمان کی منزلیں طے ہوئی اور آخر میں قاب قوسین کی منزل آئی. حبیب و محبوب میں مخصوص گفتگو ہوئی. قدرت نے اپنے بندے کو ضیافت کے طور پر سیب جنت کو عطا کیا. پیغمبر نے سیب جنت کو تناول فرمایا اور زمین پر آ کر خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے. مقدر نے ایک دختر نیک اختر کی بشارت دی. قرآن نے سورہ کوثر کے نزول کا راستہ پایا. رسالت کو دوام کی سند ملی اور امامت کو آگے بڑھنے کا سلسلہ ہاتھ آیا. اور تھوڑے ہی عرصے میں پیغمبر اسلام کی آغوش میں ایک چاند سی بچی دیکھی گئی. عزیزو، فاطمہ دنیا میں آئی، باپ کا دل مطمئن ہو گیا، ماں کا کلیجہ بڑھ گیا، رسالت کو ابدیت کی سند مل گئی اور ہم غلاموں کے لیے نجات کے بے شمار راستے کھل گئے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. عزیزو، ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما لیں. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں. ایک اور بلند ترین نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزو، بس دو جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر شاعر آپ کے حوالے ہے. جب بی بی کا وقت ولادت بالکل قریب آ گیا تھا تو چونکہ قریش کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، جناب خدیجہ تھوڑا سا پریشان ہو گئیں. ایک مرتبہ آواز آئی، مادر گرامی پریشان نہ ہوئیے، گھبرائیے نہیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیے، خدا آپ کی حفاظت کرے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا. اور ہوا بھی یہی کہ جب پوری طرح سے وقت ولادت قریب آ گیا تو جنت سے حوریں مدد کرنے کے لیے آ گئیں.
آسمان سے مریم و سارہ، حوا و ہاجرہ امداد کرنے کے لیے آ گئیں، اور اس کے بعد صدیقہ طاہرہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عزیزوں وہ صبح کیا سعادت نشاں صبح تھی کہ جب مصداق کوثر آ رہی تھی اور جناب خدیجہ کی آغوش آباد ہو رہی تھی، اور ابتر کا تانا دینے والے خود ابتر ہو رہے تھے، ابتر کا تانا دینے والے خود ابتر ہو رہے تھے۔ مسرتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امامت خوش تھی کہ ام الائمہ آئی، اسلام خوش تھا کہ نگہبان آئی۔ چند جملے آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام خوش تھا کہ نگہبان آئی، امامت خوش تھی کہ ام الائمہ آئی، عالم نسواں خوش تھا کہ رہنما آئی، جنت خوش تھی کہ خاتون جنت آئی، جنت خوش تھی کہ خاتون جنت آئی، پیغمبر خوش تھے کہ میری نور نظر آئی، خدیجہ خوش تھی کہ میری راحت جان آئی، توحید خوش تھی کہ مباہلے میں میرے وقار کی محافظ آئی، اور قرآن خوش تھا کہ میری منزل تطہیر آئی۔ آئیں اور کس شان سے آئیں، فاطمہ بن کے آئیں تو قوم کو جہنم سے نجات دلانے کا پیغام سنایا، عذرا بن کے آئیں تو طہارت کو ایک عظمت ملی، صدیقہ بن کے آئیں تو صداقت کو ایک معیار ملا، زہرا بن کے آئیں تو دونوں عالم روشن اور منور ہو گئے، خاتون جنت بن کر آئیں تو حوران جنت نے نثار ہونا شروع کر دیا، شریکت الرسول بن کر کے آئیں تو رسالت کو غمگسار مل گیا، سیدۃ النساء بن کر آئیں تو عورتوں کو سردار مل گیا، اور آمنہ کے انتقال کے بعد آئیں تو امہ ابیہا کا مصداق بن گئیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس 4 مصرے سن لیجئے۔ محفل شبر و شبیر جہاں ہوتی ہے، محفل شبر و شبیر جہاں ہوتی ہے، رحمت و نور کی برسات وہاں ہوتی ہے، مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے، ورنہ کوئی بیٹی بھی کہیں باپ کی ماں ہوتی ہے، مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے، ورنہ کوئی بیٹی بھی کہیں باپ کی ماں ہوتی ہے، مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے، ورنہ کوئی بیٹی بھی کہیں باپ کی ماں ہوتی ہے۔ انہیں جملات کے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں مولانا عمران حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ عصمت میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اس پر نور جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس گزارش کرتا ہوں کہ ایک صلوات کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے نام پیش کروں۔ ایک قطعہ سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، بطور خاص دیکھیں۔